اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رانا صاحب بری ہو گئے اس کیس سے. کیوں نہیں ثبوت دیا اس ہیروئن کے کیس کا؟ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، قرآن شریف کی قسمیں کھائیں، قرآن شریف کے حوالے دیے، اللہ تعالیٰ کے حوالے دیے کہ رانا ثناء اللہ نے یہ ہیروئن اسمگل کی ہے. وہ گروہ بنائے گئے، وہ گرافکس بنائے گئے، جس کو کہا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے فیصل آباد میں جس سے ہیروئن لے کر رانا صاحب فیصل آباد سے لاہور جا رہے تھے. انٹرنیشنل اسمگلر کا وہ مافیا ہے، ڈرگ. یہ اس وقت آپ لوگوں نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب خبریں چلیں کہ جی رانا ثناء اللہ ہیروئن کے کیس میں گرفتار، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے گھر میں کوئی نہیں، ان کی عزت کوئی نہیں ہے، اور آج وہی کیس یہ بری کیوں ہے کہ آج ان کے ہیئرنگ تھی اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. انہوں نے اسی وقت اپنی بریت کی اپلیکیشن ڈالی اور ابھی اینٹی نارکوٹکس کورٹ نے ان کی اناؤنس کر کے ان کو بری کر دیا. اس کا کون جواب دے گا؟ اس کی کون قیمت ادا کرے گا جو رانا ثناء اللہ کی انہوں نے بہتان لگائے، الزام لگائے؟ یہ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے. اور اپنے کیسز میں ان سے سوال کرو تو گالی دیتے ہیں، ان سے سوال کرو تو الزام لگاتے ہیں. بھئی آپ نے توشہ خانہ میں چوری نہیں کی تو جواب دے دو. وہ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری آئی، آج تک مذمت نہیں کی. کرے نا ڈیفیمیشن سوٹ، ان کو پتہ ہے. وہ توشہ خانہ کی چوری، گھڑی چوری کی سٹوری آئی، مشاورت جاری ہے وکلا کے ساتھ. وہ شہباز شریف نے 10 بلین ہرجانے کا ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا ہوا ہے، آج 6 سال ہو گئے، وکیل ثبوت نہیں دیتا. اب وہ ڈسمس ہو گئی، ابھی فیصلہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا. خواجہ آصف نے ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہوا ہے، جواب نہیں آتا. ان کو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پوری سٹوری گھڑی جاتی ہے، پھر ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو یہ جھوٹی سٹوری سنائی جاتی ہے، اس پروپیگنڈا، پھر وہی تمام چیزیں تمام لوگوں کو دی جاتی ہیں صرف ذہنیت کو اور لوگوں کے دماغوں کو، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے. ان کو شرم بھی نہیں آتی. یہ ڈیلی میل کے اوپر موصوف نے انٹرویو دیے ہیں کہ برطانیہ کی عدالت میں اب یہ کیس ہو گیا، شہباز شریف نہیں بچے گا. آج معافی عمران خان کو 22 کروڑ عوام سے مانگنی چاہیے. آج شہزاد اکبر کو 22 کروڑ عوام سے معافی مانگنی چاہیے اگر شرم ہو تو. کہ آپ نے اور شہباز شریف سے نہیں مانگنی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام سے مانگنی چاہیے. یہ آپ نے ظلم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ہے. یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو لوگ اپنا ٹیکس پیئر منی ممالک میں بھیجتے ہیں اور خدمت اور ان کی مدد کرنے کے لیے. اس کے بعد میں آپ سب کو مبارک دیتی ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کو بڑا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو چلو انہوں نے یہ کیس کیا، ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، تو انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا. اور انہوں نے کبھی، وہ ایسا شخص ہے، ایسا بہادر شخص ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی وہ داستان کسی کو سنائی نہیں. انہوں نے ان کے اوپر کیڑیاں چھوڑی ان کے سیل کے اندر. ایک دن ان کی بیگم ان کو ملنے گئی تو انہوں نے، گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کا موسم تھا، انہوں نے موٹی موٹی جرابیں پہنی ہوئی، تو ان کی وائف نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے پہنی ہوئی ہے، یا وکلا گئے شاید ملنے کے لیے، تو وہ خاموش رہے. بعد میں جیل کے اندر سے کسی نے ان کو بتایا، وکلا کو، کہ ان کے سیل میں انہوں نے کیڑیاں چھوڑی ہیں. ان کو سونے کے لیے بستر نہیں دیا، وہ چادر بچھا کے اس سیل میں سوتے تھے، اور آج اسی کیس سے بری ہوئے ہیں. کون جواب دے گا اس ظلم کا؟ اس ظلم کا جواب انشاءاللہ عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ 4 سال کا اقتدار تا حیات رہے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ الزام، یہ بہتان، یہ پگڑی اچھالنا، لوگوں کی تضحیق کرنا، لوگوں کی بے عزت کرنا لوگوں کو، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر چیز میں توازن ہونا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور آج یہ جو مظالم انہوں نے کیے میڈیا ہاؤسز کے اوپر، میر شکیل الرحمان صاحب کو انہوں نے صرف میسج دینے کے لیے میڈیا کو، ان کو انہوں نے نواز شریف کے کیس کے ساتھ ایک کے ملا کر ان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، نیب کو استعمال کر کے. کیوں نہیں ثبوت دیا؟ کیوں ان کی ضمانت ہو گئی؟ صرف میسج دینا تھا کہ زبان کھولو گے، لکھو گے، میرے اعمال لوگوں کو بتاؤ گے، تو تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. فرنٹ روز کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کسی کی بہن کو ڈالا، کسی کی بیٹی، مریم نواز شریف. وہ عدالت کا فیصلہ آپ لوگوں نے سنا تھا، آپ لوگ وہاں موجود تھے.
اس کسی کی بیٹی کو ڈال دیا کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے خوف میں تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا، بری ہو گئی. اور پھر آج کہتے ہیں نیب کے قانون میں امینڈمنٹ ہو کے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں ان کیسز پہ نہیں جاؤں گی جس سے ان کو فائدہ اٹھایا، لیکن یہ نیب کے امینڈمنٹ کر کے تو کیا ڈیلی میل بھی ہمارے ساتھ مل گیا؟ کیا ڈیلی میل کو بھی خرید لیا ہے؟ ڈیوڈ روز کو بھی خرید لیا ہے؟ این سی اے کو بھی خرید لیا تھا؟ یہی کیسز تھے نا، یہ نیب کے کیسز اور ایف آئی اے کے کیسز این سی اے اور ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز کو دیے تھے. یہی سب ریفرنسز دیے تھے، سب یہی مواد تھا جس کے فیصلے صرف پاکستان کی عدالتوں سے نہیں بلکہ دنیا، برطانیہ جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں ان کی عدالتوں سے آیا. جی کوئی سوال کر لیں. مہنگائی ہے، ابھی تک آپ لوگوں کا جو پورا فوکس ہے وہ عمران خان کے پیشن کے اوپر ہے، مہنگائی کے اوپر آپ نہیں آ رہے، اس کے اوپر کب آئیں گے؟ جی میرے خیال میں آپ نے میری پہلے بات سنی نہیں. یہ مہنگائی ملک میں ایسے ہی نہیں ہو گئی، اور 4 سال کی مہنگائی جو کہ 3% پر تھی 18% پر 21% پر پہنچا کر 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں. ہم نے ہی ٹھیک کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. 2013 سے لے کر 2018 تک ہم نے وہ، میں نے شروعات میں ہی آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ ہم وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہم وہ نیت بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ مہنگائی بھی ختم کریں گے، ملک کی معیشت کو بحال کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آتے ہی شہباز شریف نے کیا کیا تھا، رمضان پیکج دیا تھا، یوٹیلیٹی سٹور پیکج دیا تھا، چینی اور آٹا سستی کی تھی. وہ چینی اور آٹا جو 4 سال یہ سستی کر سکتے تھے نہیں کی تھی. تو انشاءاللہ یہ ہمارا فوکس یہی ہے. لیکن یہ بیشنگ عمران خان کی نہیں ہے، یہ عمران خان کے اعمال نامے ہیں جنہوں نے ملک کو اس جگہ کے اوپر پہنچایا ہے جہاں بے روزگاری ہے، جہاں خارجہ پالیسی تباہ ہے، ختم ہے. جو 5 مہینے سے وزیر اعظم شہباز شریف کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کی بحالی کر رہے ہیں، فارن منسٹر جا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کے اعمالوں کی اور ان کی کرتوتوں کی داستانیں سنائی جاتی ہیں ہمیں. اور سب وہ باتیں ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں. سی پیک روک دو، فورن جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے روک دو. کیوں نہیں ایل این جی لی؟ آج گیس پوچھتے ہیں نہیں ہے، جب $2 پہ ایل این جی $2 پہ اور $3 پہ مل رہی تھی کیوں نہیں لی؟ کیونکہ لینی نہیں تھی. تو پھر اگر لے لیتے تو گیس کا بحران کیسے آتا؟ اب جب پوری دنیا میں ایل این جی نہیں ہے، یوکرین وار کے بعد پوری دنیا میں اس کا بحران ہے، تو اب ہم سے پوچھتے ہیں جو 4 سال رہ کر گئے ہیں کہ کیوں نہیں لی؟ تو یہ باتیں جو ہیں، ہمارا فوکس صرف عوام ہے. لیکن جو انہوں نے مال لوٹا ہے، جو انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں اور جو انہوں نے پاکستان کے ایکسپینس پہ کی ہیں، انہی کو، یہ بات بھی یاد رکھے، انہی کو آج وہی لوگ پنجاب پہ مسلط ہیں خزانے کی رکھوالی کے لیے، کے پی کے میں وہی لوگ ہیں، جی بی میں وہی، گلگت بلتستان میں وہی لوگ ہیں، آزاد کشمیر، اللہ جانے جب جائیں گے تو کیا کیا داستانیں ہمیں سننے کو ملیں گی. لیکن یہ وہ تمام چیزیں، اس شخص کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اہلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، صرف نالائکی، نا اہلی، بہتان بازی، چوری، کرپشن. جو نام میں لوں وہ عمران خان صاحب انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ این آر او اس کرپشن اور چوری سے ہم وہ نہیں ہے کہ روز کہتے تھے کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، فیٹف پہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو تو این آر او مانگ رہے ہیں، معیشت پہ ان کو اکٹھا کرو. جب یہ تباہی کر رہے تھے ہم نے کہا ہمیں آتی ہے ٹھیک کرنی، ہم سے مشورہ لے لو. شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت کی بات کی تو انہوں نے کہا این آر او مانگ رہے ہیں، اور کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جس پہ یہ تاثر نہ دیا جائے. تو اس لیے جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا، جس نے توشہ خانہ کی ڈکیتیاں کی ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا، جس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے
ہیرے جواہرات اکٹھے کیے ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا. جس نے زمین کی خرید و فروخت کی اور القادر ٹرسٹ کی جس نے بنا کر اپنی فیملی بزنس سٹارٹ کیا اس کو جواب دینا پڑے گا. جس نے توشہ خانہ، بی آر ٹی، مالم جبہ، یہ تمام وہ چوریاں ہیں اور ڈاکے ہیں اور فورن فنڈنگ، ان تمام چیزوں کا ان کو جواب دینا پڑے گا. شور مچا کر، گولیوں کا ڈرامہ کر کے، یہ تمام نوٹنکی اور تماشے کر کے آپ نظر نہیں ہٹا سکتے. اپنی اعمال نامے سے آپ کو ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. بزاد صاحب انہوں نے تو 2 اپریل 2022 کو نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے. کدھر ہیں وہ استعفے؟ اپنے استعفوں کے خلاف کورٹ میں چلے گئے. جب اسپیکر نے استعفے منظور کرنے کے لیے کہا تو استعفے دیے جن لوگوں نے وہ کورٹ میں چلے گئے کہ ہم نے استعفے نہیں دیے. پہلے نیشنل اسمبلی کا معاملہ پورا کر لیں. پھر میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اسمبلی توڑنا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ وہ توڑیں گے. لیکن میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ صرف پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، گلگت بلتستان کی اور اے جے کے ممبران کے استعفے عوام کو دکھا دیں. جو عمران خان صاحب کو یہ دیں وہ پورے نمبرڈ استعفے عوام کو دکھا دیں. ان کے کہنے پہ کوئی استعفیٰ دے گا جس نے وزیر اعظم ہاؤس کو پرچون کی دکان بنایا ہوا تھا، ایسٹ میکنگ یونٹ بنایا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور اغوا خانہ بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی استعفیٰ دے گا؟ ہم نے پی ڈی ایم میں استعفے جمع کرائے تھے نا، تمام ممبران کے استعفے ٹیلی ویژن پہ چلوائے تھے جو انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو دیے تھے. یہ چلا دیں، یہ دکھا دیں. نیشنل اسمبلی کے استعفے دکھا دیں جہاں آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں، آج بھی مرات لے رہے ہیں، آج بھی لاجز میں رہ رہے ہیں. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں عمران خان کے سامنے بات کرنے سے. استعفیٰ کوئی نہیں دیتا کیونکہ استعفیٰ ان کی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی امانت ہوتا ہے. وہ کسی فاشسٹ کے کہنے پہ، کسی ذہنی مریض کے کہنے پہ، ایک فسادی کے کہنے پہ، ایک سازشی کے کہنے پہ لوگ استعفیٰ نہیں دیتے. یہ ساکھ ڈار صاحب نے کوئی فارمل سٹیٹمنٹ دی ہے؟ صدر خود کہہ رہا ہے انٹرویو میں بیٹھ کے. سر صدر گوگی اور صرف بشرا بی بی تھیں جو آپ کے اقدامات پر عمل کرتی تھی. اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ میرے انڈر نیب تھا، نہ معیشت تھی، نہ روزگار تھا، نہ نوکری تھی، نہ گھر تھا، نہ میرے اختیار میں کوئی چیز تھی، نہ نیب کا چیئرمین تھا، تو کیا صرف اور صرف وزیر اعظم کی کرسی پہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے نیچے صرف بشرا بی بی اور فرا گوگی ان کی بات سنتی تھیں اور وہ تمام چیزیں کر رہی تھیں جس کے وہ اقدامات دے رہے تھے؟ تو استعفیٰ دے دیتے. یہ اب 4 سال بعد آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں تھا. ان کے پاس سب کچھ تھا. یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے کیا ہے. ہر چیز عمران خان، ہر ماسٹر مائنڈ جو ہے ہر چیز کے پیچھے وہ عمران خان صاحب. فورن فنڈنگ آپ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ نہیں سنا جو 8 سال کی تاخیر کے بعد فیصلہ آیا تو چڑھائی کر دی الیکشن کمیشن پہ. وہ بھئی 8 سال میں جواب دے دیتے، 8 سال میں عوام کو بتا دیتے کہ میری فورن فنڈنگ جو ہے وہ لیگل ہے، وہ اللیگل نہیں ہے اور یہ الاؤڈ ہے اور یہ سارا کچھ میں نے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے کیا. یہی جواب دینا تھا نا. میرے پہ آج ایک الزام لگے، الیکشن کمیشن بتایا جی اتنے پیسے 100 روپے آپ کا آیا باہر سے، تو میں کہوں گی جی یہ 100 روپے کی ٹرانزیکشن ہے، یہ بینکنگ ریسیٹ ہے، آیا ہے میرا پیسہ. 8 سال جواب نہیں دے سکے. بات کرو تو وہ اس کو کبھی الیکشن کمشنر کو جو خود لگایا تھا اس کو مسلم لیگ نون کا پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں، ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. کورٹ کوئی فیصلے میں بلا لے توہین عدالت کے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی صاحب کو کمرے میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دے دوں گا، باہر ان کو شودا کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ذہنیت ہے اس بندے کی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ لوگ جو اس کی بات سنتے ہیں دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہز کیریکٹر، دس پرسن، کہ اس کا دماغ جو ہے وہ صرف پلاننگ، سازش، بہتان بازی اور ایک اس میں گھرا رہتا ہے کہ اب میں نے کیا سٹوری بتانی اور میں نے کیا عوام کو کہانی دینی ہے. فیکٹس اگر آپ میں نے آپ کو سارے فیکٹس بتائے ہیں. اب یہ 2 دن سے ڈیلی میل کی سٹوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور جو فیکٹس ہیں کہ 3 سال 9 ایکسٹینشنز
کیوں نہیں ثبوت دیے؟ وہ بیچارہ ڈیوڈ روز وہ مانگتا رہا ثبوت، اس کو بٹھاتے رہے ٹاک شوز کے اندر، وہ ثبوت مانگتا رہا کہ تم نے جو ثبوت دیے ہیں وہ جو تم نے کاغذات دیے ہیں اس کے ثبوت دے دو. کہاں سے آنے تھے وہ ثبوت؟ ان کا خیال تھا کہ یہ اس طرح سارا کچھ، یہ دماغی مریض ہے یہ شخص، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جھوٹا شخص ہے، یہ منافق شخص ہے، یہ سازشی شخص ہے، یہ فسادی شخص ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں، یہ پروپیگنڈا گروہ ہے جو فورن فنڈڈ ہے. اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ اکتوبر 2023 ہے. میں تھوڑا سا مارجن دے رہی تھی، لیکن الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے انشاءاللہ، جو آئین کے مطابق ہے، جو 5 سال کی مدت ہے، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. آپ الیکشن لڑیں، جو عوام کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. فی الحال اس کو اکتوبر 2023 ہی رکھیں. جماعت ہے، ہر جماعت کی ایک سوچ ہے، ہر جماعت، اس کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم عمران خان نہیں ہیں کہ جو اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو دے، اپنا موقف دے، اس کو گالی دینا شروع کر دو، اس کو مارنا شروع کر دو. جیسے میں نے پہلے کہا، ان سے سوال کرو تو گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہر آدمی کا اپنا موقف ہے، ہر آدمی کا اپنا وہ ہے جو، لیکن فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکتوبر 2023 میں پاکستان میں الیکشنز ہوں گے. دیکھیں، یہ بات میں نے کیٹیگوریکلی کی ہے کہ جس نے پاکستان کے خزانے سے چوری کی ہے وہ بچے گا نہیں. اگر ہم بطور وزیر اعظم 3 دفعہ کے، اور یہ آپ کو یاد ہوگی بات، یہ جو آپ نے بات شروع کی ہے کہ پینما کے اندر سپریم کورٹ کو انویسٹیگیشن اور کیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کس نے خط لکھا تھا؟ نواز شریف نے خط لکھا تھا. یہ عمران خان کی تو وہ اپلیکیشن فریولس ہو کے ٹوکری میں چلی گئی تھی. تو کیوں لکھا تھا نواز شریف نے یہ؟ کیا وہ کیوں چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ اس کا ٹرائل کرے؟ کیوں؟ اگر انہوں نے چوری کی ہوتی، اگر انہوں نے پیسے چھپائے ہوتے، تو کون شخص ہے جو کہے گا سپریم کورٹ کو کہے گا کہ آپ سو موٹو لیں اور ٹرائل شروع کریں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. اور پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جو قانون موجود نہیں ہے کہ 40 سال کا حساب لو. ان کے مرحوم والد کا جواب دیا انہوں نے، ایک چیز کا جواب دیا، اور یہاں 4 سال کا جواب نہیں دیا جا رہا. جو عمال نامے دیے اس 4 سال سے پیچھے چلے جائیں تو پھر تو اور ہی سٹوری ہے. کمی نہیں تھی. شہباز شریف صاحب، میں نے بیان بھی دیا اس پہ، وہ تقریر کر رہے تھے، منگلا ڈیم کی وہ تھی، اور اس کے اوپر جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کھڑے ہو کے کوئی بات کی، تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اس پہ بعد میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، میں تقریر مکمل کر رہا ہوں اور اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ سٹوری تھی، یہ بات تھی. اس کے اوپر پورا، اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایک وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، لیکن جو بھی ان کا موقف تھا، شہباز صاحب نے اس کو بڑے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو بڑے احترام سے، آپ کے پاس وہ ویڈیوز آپ کے چینلز پہ موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو بعد میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے شروع کیا، پھر شہباز شریف صاحب نے یہی بات کی. لیکن یہ وہ حرکت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے جس سے انڈیا میڈیا خوش رہے اور ان کو خبر ملتی رہے.